أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ سورہ الانفال، نواں پارہ سورہ الانفال کا پہلا رکوع، نواں پارہ جو ہے اس کا 15واں رکوع ہے، اور سورہ الانفال جو ہے اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس سے قبل سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھی، اس میں ایمان والوں کی حقیقی مومن ان کی صفات بیان ہوئی تھی کہ ایک تو اللہ کا ذکر ان کے دلوں کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرتا ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، پھر کچھ آیات قرآنیہ سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ مستقل نماز ادا کرنے والے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کی خوبیوں کے بعد پھر ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ نے جو ان کا مقام رکھا اس کا تذکرہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بدر کے لیے نکلنے کے معاملے کے اندر ان کی جو پریشانی تھی، تردد تھا، کہ اس چیز کو بیان کیا، اور ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ یہ پس سارا معاملہ چل رہا ہے غزوہ بدر کے پس منظر کا۔ فرمایا یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑا کر رہے ہیں آپ سے حق کے بارے میں، بعدما تبینا، بعد اس کے کہ جو اچھی طرح واضح ہو گیا، کھل گیا۔ حق سے مراد اب یہاں پر کیا ہے کہ بدر کے اندر ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑا قافلہ لے کر کے شام سے تجارتی آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اس کو روکنا چاہیے، اس کی وجہ ظاہر ہے ان کا یہ مال مسلمانوں کی جو ہے وہ خلاف استعمال ہونا، پھر مسلمانوں کی جائیدادوں پہ قبضے بھی انہوں نے کیے تھے، تو اس لیے جو ہے آپ صحابہ اکرام کو 300 سے کچھ زیادہ صحابہ اکرام تھے، آپ لے کے نکلے، لیکن جنگ کا تو بھی پورا ارادہ ہی نہیں تھا، ارادہ ایسا نہ ہو، پلان زین تھا۔ ہوا یہ کہ اتنے میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں بھی کچھ ادراک ہو گیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس نے دو کام کیے، ایک تو مدینے پیغام مکے پیغام بھیج دیا کہ قافلے کو خطرہ ہے، لہذا کوئی حفاظتی انتظامات کرو۔ دوسرا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جو رستہ تھا وہ تبدیل کر لیا، بجائے روٹین کے رستے سے آنے کی بجائے اپنے قافلے کو ساحل سمندر سے ڈال کے مکہ میں لے آئے، سمندری راستے کے ساتھ والی جانب سے رستہ بدل کے لے آئے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ قافلہ تو نکل گیا، ادھر سے ابو جال اینڈ کمپنی یہ جو تھے 1000 کا لشکر، چونکہ وہ غیظ و غضب میں اس لیے تھے کہ ہمارے قافلے کو ہاتھ ڈالا، تو وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ آئے مسلمانوں کے خلاف، کہ ان کو جرت کیسے ہوئی ہمارا رستہ ہمارے قافلے کو روک۔ اب وہ اس معاملے کے اندر آئے، قافلہ نکل گیا، اب مسلمانوں کے لیے ادھر سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کافر بھی 1000 کی تعداد میں وہ پورے اسلحے سے نکلے ہوئے۔ حالات دونوں طرف کچھ اس طرح تھے کہ ابو جال کو بھی لوگوں نے کہا، مکے والے جو ساتھی تھے، کہ چلو قافلہ بچ گیا، جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، تمہیں واپس جانا چاہیے، لیکن وہ بد دماغ بدترین قسم کا تکبر کا مارا ہوا تھا، اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، فرعون ھذہ الامہ، اس امت کا فرعون کہا نبی علیہ السلام نے اس کو ابو جال۔ اس نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا، اب بدر میں جائیں گے، وہاں شباب و کباب کی محفل سے جائیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ ہمارے خلاف کوئی اٹھا معاملہ کیا تو ہم اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے بھی مسئلہ بن گیا ادھر کہ اللہ کے فیصلے تو اور ہی تھے نا، اپنی ادھر تو تدبیر اور تھی، اللہ کے فیصلے کچھ اور تھے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اب اس قافلے کی بجائے اب جو ہے کفار مکہ سے ٹکراؤ ہونا تھا۔ حق سے مراد قافلہ نکلنے کے بعد اب کفار سے لڑائی ہے، جس کو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ یجادلونک، وہ لڑ رہے ہیں آپ سے جو ہے وہ حق کے بارے میں، کہ یہ تو اب ہونا ہی ہونا ہے، اب مقابلہ ہونا ہے، حق و باطل کا مارکا ہونا ہے۔ بعد ما تبینا، بعد اس کے بعد خوب واضح ہو گئی، اچھی طرح واضح ہو گیا ہے کہ قافلہ نکل گیا، اب دشمن سے ٹکراؤ یقینی ہو گیا۔
لیکن چونکہ غیر ارادی اور بغیر پلاننگ کے معاملہ ہوا، اچانک معاملہ بن گیا، فطری بات ہے آدمی کے لیے ایسی صورتحال جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ فرمایا کأنما، گویا کہ یساقون، وہ چلائے جاتے ہیں الی الموت، موت کی طرف۔ نہ رہے اب قافلہ 313 تقریبا، بے سر عثمانی کا عالم، لڑائی کا اوپر سے ذہن کوئی نہیں، آئے تو تھے قافلہ روکنے کے لیے، اوپر سے مقابلے میں 1000 بھی پورا جو وہ کیل کانٹے سے لیس پورا مسلح لشکر، 3 گنا زیادہ تعداد، پھر اب آئے تھے قافلے کے لیے، اب ہوگی جنگ۔ حالات تو یکسر الٹ گئے نا، معاملہ بالکل ہی الٹ ہو گیا، اور طاقت کا توازن کوئی نہیں۔ یا تو طاقت کا توازن ہونا پھر بھی کچھ بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، اب ظاہر طاقت کا توازن کوئی نہیں، 3 گنا زیادہ نہیں ہو، 3 تیے 9، کہاں 313 اور کہاں جو ہے وہ 1000۔ اب اس وجہ سے بظاہر ظاہری طور پر معاملہ جو ہے وہ تکلیف دہ تھا، پریشان کن تھا، جس کی منظر کشی اللہ نے یہاں پر کی کہ اب حالت یہ بن گئی تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے ٹکراؤ، خود کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ کانما، گویا کہ یساقون، وہ چلائے جاتے ہیں الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ، یعنی اکھی ویندے آیا موت دے منہ جانا ہے۔ اگر دنیا دا تواز، دنیا دا رنگ ڈھنگ ویکھیے تے کوئی جوڑ تے نہیں نہ بندا، 3 گنا ود فوج ہوئی، پھر وہ افرادی قوت کوئی نہیں، اسلحے دا کوئی معاملہ کوئی نہیں، لیول کوئی نہیں، کسی اعتبار میں لیول تے بندا ہی نہیں پیا، لیکن رب کے فیصلے جاؤ۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اس وقت کو یاد کرو، وَإِذْ، اور جب، يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وعدہ کیا ہے تم سے اللہ تعالیٰ نے، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا۔ وعدہ کیا تم سے اللہ نے کس کا؟ 2 گروہوں میں سے ایک کا، یا قافلہ ملے گا، یا پھر قافلہ لڑائی ہوگی اور فتح اور غنیمتیں ملیں گی، یعنی ہر دو ناکامی نہیں ہے کامیابی۔ ایک ہے ذرا تکلیف نہیں ہوگی، خاطر کا آسانی سے حاصل ہو جائے قافلہ، ایک ہے کہ نہیں، میدان سجے گا اور ایمان پرکھا جائے گا اور باقاعدہ کفر سے باہر کا ہوگا، اور نتیجہ تن فتح اور پھر غنیمتیں۔ ہے تو دونوں طرف کام، لیکن بعد والا کام ذرا پیڑا اوکھا ہے، تو پہلے والا قافلے والا سوکھا ہے، تو لڑائی والا کام اوکھا ہے۔ میں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب وعدہ کیا ہے تم سے اللہ تعالیٰ نے، وعدہ کرتا تھا تم سے 2 گروہ میں سے ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ، یقین ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، بھی ایک تانوں ضرور ملے گی، یا فتح غنیمت ملے گی، تو یا تانوں پھر قافلہ مل جائے گا۔ وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہتے ہو، تم چاہتے ہو، ان غیر ذات الشوکۃ، کہ جو مشکل والا معاملہ نہیں ہے، شوکہ کہتے ہیں کانٹے کو، کہ جو کانٹوں والا معاملہ نہیں ہے، مشکل والا، سختی والا معاملہ نہیں ہے، تم وہ چاہتے ہو۔ غیر ذات الشوکہ، ذی شوکہ کانٹے والا، غیر ذی شوکہ جو کانٹوں والا نہ ہو، تم چاہتے ہو جس کام میں تکلیف نہیں وہ ہو۔ کنڈے والی تکلیف ہوندی ہے نا، تم چاہتے ہو کہ فتح ہوتے، تم چاہتے کہ نہیں قافلہ مل جاتا، تم چاہتے ہو ان غیر ذات الشوکہ، کہ کانٹوں والا، کانٹوں کے بغیر والا معاملہ، تکون لکم، وہ ہو تمہارے لیے، وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالی، ان یحق الحق، کہ سچ کر دکھائے حق کو۔ اللہ چاہتا اپنے دین کو سچا ثابت کر دے، ان یحق، وہ سچ ثابت کر دے، الحق، حق کو، جو ہے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنی باتوں کو، اپنے دین کو، بے کلمات، اپنی باتوں کے ساتھ، اللہ اپنے فیصلوں کے ساتھ اپنے دین کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ تم چاہتے ہو یار مشقت کے بغیر وہ کام ہے وہ مل جائے، وہ سوکھا ہے، تم آسانی کو چاہتے ہو، پر اللہ کو فیصلے کرنا چاہتا ہے، نکھار کرنا چاہتا ہے حق باطل کا مایا۔ اور دوسری بات، ایک تو اللہ حق باطل نکھار، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ چاہتا ہے یقطع، وہ کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ، مڈو سڈو مکا دے۔
یہ میرے دین کے خلاف کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، ان کو کاٹ دیا جائے بری طرح بھیا کتا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ کاٹ دے۔ رب کو غصہ کتنا ہوگا کہ جس نے پیدا کیا، جس نے کھانے کو دیا، اور جس کی نعمتیں ساری برتے ہو، اس کی زمین پہ اسی کے خلاف کرتے ہو، سمجھے؟ یا کتا مالکا نو پی جائے تو پھر وہ علاج تو پھر یہی ہوں کہ انہوں مارتا جائے، انہوں پھر کوئی زندہ نہیں آنے ہوں، یہ مالکا نو پین لگ پیا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ وہ حق کو، سچ کو سچ ثابت کر دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ وہ سچ کو سچ ثابت کر۔ سچ تے ہے پر سچ منوانا بھی تو ہوتا ہے نا۔ ایک ہے سونا تے کھرا ہے، پر اونوں میدان چ رکھ کے اگ دی پٹھی چ سٹ کے دی صفائی تے او دی جڑا کہہ لو خلوص خالص پن نے وہ بھی تے کرنا ہے نا باہر۔ وہ پٹھی دے وچ سٹاں گے سامنے تے اونوں اگ دا سیکا تے اوتے تیزاب دا چھٹا تے آپ ہی نکھار کے سنگ کے سامنے آ جائے گا، گندگی صاف تے او دا حسن آپ ہی دسے گا کہ خالص ہے۔ لیحق الحق، تاکہ وہ سچ ثابت کر دے، سچ کو، سچے دین کو برحق ثابت کر، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو جھوٹ ثابت کر دے۔ یہ ہے مقصد۔ سارے پنجابی میں گے دودھ پانی دا پانی ہو جائے، حق اور باطل کا نکھارا ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا ہے، فیصلہ دن، فرق کرنے والا دن، حق تے باطل دے وچ فرق کرنے والا دن۔ مایا ولو کریہ المجرمون، اللہ چاہتا ہے سچ نو سچ ثابت کرے، کافر جڑ کٹی جائے، اور جھوٹ دا اللہ جھوٹ کھول دے، جھوٹ دا جھوٹا ہونا واضح کر دے۔ ولو کریہ المجرمون، اگرچہ ناپسند ہے مجرم لوگوں کو، وہ نہیں چاہتے کہ ادھا ہوئے کہ ساڈا گند کھلے تے حق دی فتح ہوئے۔ مایا اب وہ ذرا منظر دیکھو ایمان کا، صحابہ کرام کے ایمان کا اعلیٰ سے نہیں اللہ نے صحابہ کو معیار ایمان بنایا۔ امتحان دیکھو کتنا بڑا ہے یار، کتنے 313 تے کتنے 1000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیتا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہاں بھائی کی کرنا جی ہوں اج اللہ نے کہا یاد رونق بلاک جھگڑ رہے نے، ظاہر صحابہ کرام یا رسول اللہ ہو جاتا بہتر سی معاملہ، انکار تو کسی نے نہیں ہے نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کہا، مقداد بن اسد مہاجر صحابی تھے، کہنے لگے ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے انصار کے سردار ہیں۔ مقداد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ جن کو موسیٰ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ سامنے بیت المقدس ہے، لڑو جہاد کو اللہ فتح دے دے گا۔ کہنے لگے فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ آپ جو آپ کا رب جائے آپ جا کے کرو جہاد، ہم تو یہ بیٹھے، ہم تو نہیں جاتے، مرنا کی تھا۔ ان فیہا قوم جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا، کہنے لگے نا پہلوان طاقتور لوگ، مرنا سی ہوتے جا تسی جاؤ تو رب جانے جا کے جہاد پرست نہیں جا۔ مقداد کہنے لگا یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی نظریں کھڑی تھی پر انصاریوں پہ، اور یہ فطرت بھی تھی۔ کیوں؟ ٹھیک ہے قربانی مہاجرین کی کوئی چھوٹی نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام کے لیے گھر بار، بیوی بچے، خاندان، برادری، ہر چیز ٹھکرا دی، سب کچھ چھوڑا، کس کے لیے؟ رب کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان کی خاطر کیا رکھا؟ صحابہ اکرام نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، مارے کھائیں، سب کچھ لٹایا ایمان کی خاطر، یہ مہاجرین۔ پر انصار کی قربانی بھی تو کچھ چھوٹی نہیں تھی کہ پوری ایک طرف مسلمانوں کے لیے عرصہ یہاں تانگ رسول اللہ پہ 100 اونٹ انعام لگا ہوا، زندہ مردہ جی میں نبی لب کے لیا دو 100 اونٹ لے لو، تے انصاریاں نے سینہ تان کے پوری دنیا دشمنی مول لے کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ویلکم، اہلن سہلن مرحبا، ساڈے کول آؤ اسی تانوں پناہ دیاں گے، ساڈے کول رہو۔ ایک پوری دنیا دشمنی مول لینی ہے کہ نہیں کہ 100 اونٹ انعام لگا ہے، تے ادھر بیت عقبہ دے وچ ایک واری 6 بندے آئے، 70 بندے آئے، انصاریاں نے نبی علیہ السلام نے بار بار بیعت کیتیاں سی، تے پھر رسول اللہ وعدہ کیتا تو تشریف لے آ مدینے، اسی تہاڈا ساتھ دیاں گے۔ تے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا دشمنی مول لے کے، اور اوتھے انہاں دے اندر کون بیٹھا ہے؟ یہودی، سب تو سب اسلام دشمن، 3 وڈے قبیلے، پوری معیشت غالب کلچ یہودیاں دا ہے۔
سب نے دشمنی مول لے کے نبی اللہ نے جگہ دیتی، یا رسول اللہ آؤ اسی تاڑے نال۔ تو ہن انہاں تے ایک نویں ایک امتحان ہور آ گیا، او تے اگے ہی پوری دنیا دشمنی مول لے کے تے انہاں نے اپنے آپ نو کہہ لو کہ بالدی اگ چ کھڑا کر لیا اپنے آپ کہ جو بھی ہوئے گا ویکھی جائے گا، اسی بھگتاں گے۔ اتو ایک نویں مصیبت کھڑی ہو گئی کہ ہن ٹکراؤ جنگ بھی کرنی پائے گی، جہاز جو لڑنا ہے دفاع جو کرنا ہے۔ کہ نبی اللہ صاحب کا انصار قریش والے انصار کے والے ویندے پے سعد بن عبادہ بن انصار کیا معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تو سانو کہو نا برکے غمان ٹکراؤ جانا، اسی اونوں ٹکراؤ نو تیار ہے۔ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ تعالی نے موت تے بیعت کیتی جب تک رہاں گے دین میں لڑتے رہاں گے۔ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ جتھے کہو گے ٹکراؤ کھڑے ہو سا کام کرا۔ انہاں دا چہرہ خوش کھل گیا کہ وہ انصاری انہاں تے بڑا بڑا بوجھ سی، کوئی معمولی بات نہیں، یہ نہیں کہ انہاں تے کوئی کھوڑ سی، لیکن پریشانی کدی سوچو کہ اگر کسی بندے سی پناہ دئیے پھر وہ خاطر سانو وہ وجہ تو لوگاں لڑنا پے، ایک فردی خاطر نہیں سی کچھ کر سکتے، لیکن یہ ایمان ہے اور پورے انسان کو اپنا سارا کچھ کفار نال ٹکرانا پی گیا۔ اے اللہ نے چکر ذکر کیتا تے فرمایا پھر حالات کی سی، ہن اپنی تیاری تو ہو گئی، لیکن کوئی بھی کام ہوگا رب دی مدد تو بغیر تو کوئی پار نہیں لگتا، رب دی مدد تو بغیر کوئی کام پار نہیں لگتا۔ تو ہن اپنی دو بندے جو تیاری ہو گئی، یجادلون فی الحق انصاری بھی تیار، مہاجر بھی تیار، ٹھیک آ تعداد کوئی نہیں، رسول اللہ ادھر ویندے 1000 ادھر ویندے 313، 3 گنا دا فرق ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بھی دعا کر دے یا اللہ تو اس دا رکھن والا ہے، اللہ ساڈے پیروں ثابت قدم رکھی۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھپر ساری رات نبی رو کر رب کو دعا کرتے رہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ جہاں تو میں نے وعدہ کیتا سی کہ تینوں غلبہ دیاں گا، اللہ اج میرا وعدہ پورا کر دی۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جہاں تو وعدہ کیتا سی اللہ اج وعدہ پورا کر دی۔ یا اللہ اللہم انجز لی، اللہ تو پورا کر دے ما وعدتنی، بار بار دعا کر دے کردیا نا کندھے تو چادر ڈگ پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے چادر چکی آپ دے کندھے دتی تے کیا یا رسول اللہ بس کر، اللہ تعالی کدی ناکام نہیں لٹائے گا۔ تے نبی علیہ السلام ایک چھپر تھلے سن، ان چھپر نو کہندے عربی چ اریش، حمزہ ری یہ شین اریش چھپر، او چھپر تھلے کھلو کے دعا کردے میں چادر ڈگی تے اٹھا کے رکھی تے کیا یا رسول اللہ بس کر، اللہ تعالی کدی بھی ناکام لٹائے گا۔ تے نبی اللہ نکلے واپس تے نبی اللہ زبان تے جملے نے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان یقیناً لشکر شکست کھا جان گے اور پیٹ پھیر کے بھجن گے۔ سیہزم الجمع لشکر نو شکست ہوئے گی، ویولون الدبر تے اے جڑا پیچھا وکھا کے بھجن گے، اے پیچھے جڑے اپنے بھجن گے۔ اینی گل کہندے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تے پھر نویں میدان چ بدر چ آپ نے کیا حاذہ مسرع فلان ابن فلان، حاذہ مسرع فلان مسرع فلان ابن فلان، یار کل فلانا کا جڑا بندہ وہ ایتھے قتل ہو کے ڈگے گا، اے فلانا ایتھے ڈگے گا، آ فلانا کافر ایتھے ڈگے گا۔ صحابہ کہندے اگلے دن جنگ دا میدان سجیا تے جتھے جتھے نبی علیہ السلام نے نشان لائے اوتھے اوتھے ہی وہ کافر قتل ہو کے ڈگیا۔ اللہ نے وہ دعا کا ذکر کیتا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم مدد طلب کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے ربکم اپنے، جے نبی علیہ السلام مشکل کشا ہوندے تے پھر رب کو دعاواں ہی کر دے۔ عقیدہ بھی سمجھنے دی لوڑ ہے۔ صحابہ کرام تو بڑا کو ولی ہے کائنات جنہاں نو اللہ قرآن کے اولئک هم المؤمنون حقا، آپ پکے سچے مومن۔ اور دنیا دے اندر لوگ محدث بن سکتے ہیں، مفکر بن سکتے ہیں، جڑا مرضی ادا کہو، کہ نبی دا صحابی نہیں کو بن سکتا۔ صحابی وہ ہی جنہوں اللہ نے حالت ایمان سے نبی دی ملاقات کرا چھڑی۔ امتیہ جو کوئی بندہ صحابی دے شرط نہیں جا سکتا، یہ رب دا انتخاب ہے۔ تے کی اس تستغ اے سارے ولی بھی دعا کرن رہے جب تم استغاثہ کر رہے تھے، کہندے جی وہ استغاثے دی اپیل مدد منگی ہے جی گورنمنٹ کو، ویکھو سانو کی بندا ہے۔ استغاثہ کی ہوندا؟ غوث کولوں مدد منگنا۔ استغاثہ غوث تو بنیا لفظ۔ جب تم اپنے غوث سے مدد مانگ رہے تھے تو پھر غوث کون ہویا؟
ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ है। पहला लफ्ज़ भी इस्तगासा गौस इस्तेमाल किया। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੌਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਰੂਹਾਂ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਉਹ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਉਹ ਪਾ ਛੱਡਦਾ, ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਆਟਾ ਮਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਵੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਦਬਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਆਂਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵੱਲ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਬਿੱਠਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੀਏ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਡੇ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਫਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰੋ ਨਿਆਜ਼ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿ ਗੌਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ। ਤੇ ਬਣਾਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਬਰ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪੀਰ ਕਾਜਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਕਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਪਟਾਈ, ਕਬਰ ਸਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਉल्लाह कादरी बरेलवी ने किताब लिखी है सीरत गौसुस सकलैन, जिन्नो इंसान दे गौस दी सीरत ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬਾਕੀਆਤ ਕਬਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਯਾ ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ? ਸੈਯਦ ਹੁਸੈਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ? ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਗੁਸਲਵਾਨ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗੁਸਲ ਗੌਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਦਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੂਫੇ ਦੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਗੌਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ताकि रब की सिफत किसी होर वाल ना जाए। इस तस्तगीसून रब्बकुम, जब तुम मदद तलब कर रहे थे, इस्तिगासा कर रहे थे, अपने गौस से मांग रहे थे, अपने गौस को जैसे मदद मांग रहे थे, इस्तिगासा कहते अपने रब से। उस रब ने फस्तजाब लकुम, उसने दुआ को कबूल कर लकुम तुम्हारे। क्या की? अन्नी मुमिद्दुकुम, बेशक मैं मदद करने वाला हूं तुम्हारी, बे अल्फिन 1000 मिनल मलाइका फरिश्तों से। मुसलमानों तक अल्लाह परेशानी ना हो, रब ने यह भी कर छड़िया, बल्कि रब ने दो काम किए। एक तो यह कर छड़िया, दूजे बने भी अल्लाह ने एक होर काम किया सीगा कि अल्लाह ने मुसलमानों को काफर विखाए दूने, काफर विखाए अद्धे ते काफर मुसलमान विखाए दुगने, ताकि इन्होंने भी हौसला हो जाए। अल्लाह ने ज़ाहरी भी मंजर जो मुसलमान का कर छड़िया ते इधरों फरिश्ता ते कोई मान नहीं सी। वो पहाड़ा का फरिश्ता आया सी जो ताइफ दे विच नबी अलैहि सलाम पत्थर पे ते मारे उन्हें जालमा ने, ते क्या सी मलकुल जबाल आया, तो क्या या रसूल अल्लाह जबरील आए, कहने लगे यार मलकुल जबाल आया जी, तुसीं इशारा करो आ ताइफ दी वादी दो पहाड़ा दरम्यान है, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਕੀ ਚਾਟਾ ਪੀਸੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਪੀਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੇ 1000 ਕੱਲੇ, 1000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਲੇ? 1000 ਬੇ ਅਲਫ ਮਿਨਲ ਮਲਾਇ ਮੁਰਦਫੀਨ। फरमाया लगातार अगड़ पिछड़ आने वाले मुसाया कतार बने आ रहे जी, अगड़ पिछड़ 1000 फरिश्ता। नबी सलातो वसलाम सहाबा कराम ने पूछे, ये नहीं कि सादी आए, अमलन लड़े ने फरिश्ते। सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, मैं एक बंदे ने देखा मेरे अगे कोई कूड़ा लेके आया, तो क्या अकबिल हैजूम, ओ हैजूम कोड़े के बाद नबी ने मैं जबरील सी, तब कोड़ दी मुहार फड़े। एक सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, मैं काफर दे मगर दौड़िया, मेरे हाथ च कोड़ा है तो मैं उन्होंने मारांगा। कहना मेरा कोड़ा जो हथ में ही है, तो नक ते नील पिया, तो कत मूँह फटिया पिया, तो थले जमीन डिग्या पिया सी। फरिश्तिया ने मार मारी अमलन लड़े। इस बार जबरील आए तो नबी सलाम को पूछने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसा
یہ دسو کہ جڑے بدر دے تہاڈے ساتھی نے تسی انہاں نو کی سمجھدے تہاڈے ہاں ان دا کی مقام ہے بدریاں دا ابو بکر عمر علی رضی اللہ تعالی عثمان نبی پیچھے چھڑ گئے ابو بکر عمر بھی نے تے فرمایا کہ نبی نے کہا میں اپنے ساتھی سب تو افضل سمجھنا انہاں لوکاں جے بدر چائے سن تے جبریل کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے فرشتے بدر چ لڑنا آئے سے نا فرشتیاں وچ سارے فرشتے تو افضل جویں اس تہاڈے صحابہ صحابیاں جو افضل نے نا جڑے بدر چ آئے ایویں فرشتے فرشتیاں جو افضل نے جڑے بدر چ آئے تو وڈا ملعون کیڑا ہوئے گا جڑا انہاں صحابہ دے ایمان تے شک کرے جنوں اللہ تعالی نے یہ کیا کہ چھڑیا کہ نبی نے میں سیگا بدریو جاؤ ایر معلومات شیتوں جو دل کرتا جی کام کرو قد غفرت لکم بدریو میں تانوں معاف کر چھڈیا جنہاں دی بخشش دا اعلان رب کرے اور کہے ہن تو جو مرضی میں پرواہ نہیں میں تانوں بخش چھڈیا تے جے انہاں دے بارے بھی بے ایمان زبان کھولے بدتمیزی کرے ابو بکر دے بارے عمر دے بارے سیدنا علی دے بارے دیگر صحابہ دے بارے اودوں وڈا کوئی کمینہ تے ملعون کیڑا ہوگا ایک بار پھر ترجمہ دعا مایا و اذ یعدکم یجادلونک فی الحق و جھگڑا کر رہے ہیں آپ سے حق کے بارے میں بعد ما تبین بعد کے خوب واضح ہو گیا کانما یساقون الی الموت گویا کہ وہ چلائے جا رہے ہیں موت کی طرف ہم ینظر سال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں و اذ یعدکم اللہ اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ تم سے احدى الطائفتین دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا انہا لکم بے شک وہ تمہارے لیے ہوگی وتودون اور تم پسند کرتے ہو غیر ذات الشوکۃ کہ کانٹوں کے والی بغیر کانٹوں والی کی جماعت تمہارے لیے ہو تکون لکم وہ تمہارے لیے ہو جائے ویرید اللہ اور چاہتا ہے ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان یحق الحق کہ وہ سچ ثابت کر دے سچ کو اپنے دین کو بکلمات ہی اپنی باتوں کے ساتھ ویقطع اور وہ جڑ کاٹ دے اور وہ کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑ مایا ولیحق الحق تاکہ وہ سچ کو سچے دین کو سچا ثابت کر دے تاکہ وہ سچ کا حق کو سچ ثابت کر دے ویبطل الباطل اور جھوٹ کو اس کو جب باطل ثابت کر دے جھوٹے کو جھوٹ واضح کر دے ولو کرہ المجرمون اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہے استغیثون جب تم استغاثہ کر رہے تھے تم مدد طلب کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فاستجاب لکم اس نے قبول کر لیا تمہارے لیے اور وعدہ کر لیا انی ممدکم بشے میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری بالف من الملائکۃ 1000 فرشتوں کے ساتھ مردفین جو لگاتار آئیں گے پے در پے پیچھے آئیں گے قطار در قطار آئیں گے فضائے بدر پیدا کر فرشتے اتر سکتے ہیں تیری مدد کو گردوں سے قطار اندر قطار آپ بھی کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا نا مردفین لگاتار مسلسل جو فرشتے جو مدد کے لیے آئے سوامی ہم دیکھ اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک